بندوق صاحب کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں شفا خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رومن تیوجن گورنر ککمانوس سے کہہ رہا تھا کہ اس کتے کو مرنے کی ضرورت ہے گورنر۔ تو اس کے بعد گورنر ککمانوس کہتا ہے کہ یہ نہیں، سب ترک مریں گے لیکن ابھی نہیں۔ اس کے بعد گورنر ککمانوس کہہ رہا تھا کہ ہمارا منصوبہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہہ رہا تھا کہ اب آپ نے کون سا بکواس منصوبہ بنایا ہے گورنر۔ تو اس کے بعد ایک سپاہی اس مقام پر آتا ہے اور وہ گورنر ککمانوس سے کہہ رہا تھا کہ ایک خبر ہے، مرکزی مقام کے اوپر سے الپرسلان کے جھنڈے کو اتار دیا گیا ہے اور سلجوقی محل کا جھنڈا اس مرکزی مقام کے اوپر لہرا دیا گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد تمام لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان زخمی آقچہ خاتون کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر لا کر مرکزی مقام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب الپرسلان مرکزی مقام پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ہر طرف تباہی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان امیر علی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس کے بعد امیر علی الپرسلان کو بتا رہا تھا۔ تو اس کے بعد الپرسلان پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس کے بعد امیر علی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کافروں نے حملہ کیا لیکن ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ تو اس کے بعد الپرسلان مزید دیکھتا ہے کہ مرکزی مقام کے دیواروں پر خنک قبیلے کا جھنڈا ہٹا کر سلجوق کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر الپرسلان کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان اسے شفا خانے کی طرف لے جاتے ہیں اور الپرسلان خود ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آقچہ خاتون نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور اسے سچ نہیں بتایا کہ وہ گورنر کی بیٹی ہے۔ میں اسے ایک ترک لڑکی سمجھتا رہا لیکن وہ گورنر ککمانوس کی بیٹی ماریا نکلی۔ اس کے بعد الپرسلان شفا خانے کے اندر لا کر آقچہ خاتون کو رکھ دیتا ہے اور ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ تو الپرسلان مزید کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے اور میرے دلوں کو جوڑنے سے پہلے ہی تمہارا سچ میرے سامنے آ گیا آقچہ خاتون۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ تمہیں شفا ہونا پڑے گا تاکہ جلد از جلد تم سے یاب ہو کر مجھے اس کی وضاحت دو کہ تم غداری کیوں کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ایک طبیبہ وہاں پر آتی ہے تو الپرسلان اس سے کہتا ہے کہ اسے جلد از جلد ہوش میں لاؤ اور اسے ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرو، اسے بیدار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد الپرسلان شفا خانے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کے پاس الپرسلان آ جاتا ہے تو الپرسلان باتور صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مرکزی مقام پر حملہ کر کے گورنر ککمانوس نے یہ ہمت کیسے کی۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آخری لمحات میں یہاں پہنچے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ آپ پہلے کہاں تھے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہہ رہے تھے اور الپرسلان مزید کہہ رہا تھا کہ احسن عطا بے اور میرے سپاہی بھی وہ یہاں پر نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد باتور صاحب الپرسلان کو کہتے ہیں کہ اینال بے نے احسن عطا بے اور آپ کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا اینال بے کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب الپرسلان اینال بے کے سامنے جاتے ہیں تو الپرسلان اینال بے سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اینال صاحب۔ اور الپرسلان اینال بے کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم کس حق سے اور کس حیثیت سے اس جگہ پر آئے ہو۔ تو اس کے بعد اینال بے الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ یہ سرزمین تمہارے حوالے تھی اور تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے الپرسلان، اور جب کافروں نے مرکزی مقام پر حملہ کیا تو ہم نے اس مقام کی حفاظت کی، اور کیا تم اس کے لیے مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ اس کے بعد الپرسلان اینال بے سے کہہ رہا تھا کہ جب وہ 20 آدمی آئے کیا وہ مرکزی مقام ہم سے حاصل کر سکتے تھے، اور جب 1000 آدمی وہ حفاظت نہیں کر سکے تو کیا وہ 20 لوگوں سے اسے حاصل کر لیتے۔
تو اس کے بعد انال بے الپرسلان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے بھتیجے کہ وہ تمہیں کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد الپرسلان انال بے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ مقام اپنی بہادری اور اپنے سپاہیوں کے جذبے سے اور اسلام کے جذبے سے حاصل کیا ہے اور اپنی تلوار سے حاصل کیا ہے، اور جب تک میں یہاں ہوں یہ مرکزی مقام میری ہی حفاظت میں رہے گا اور میری ہی ملکیت رہے گا اور یہاں پر میرا ہی حکم چلے گا۔ تو اس کے بعد انال بے کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ تلوار سے حاصل کیا ہے، جب کافر اسے حملہ کر کے اسے چھیننے والے تھے تو میں نے بھی اسے اپنی تلوار سے ہی حاصل کیا ہے۔ تو اس کے بعد انال بے کہہ رہا تھا کہ ہم نے بازنطینی سپاہیوں کو مار کر اسے حاصل کیا ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان انال بے سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہے ہیں انال بے، بلکہ آپ اس کی قابض ہونے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انال بے کہتا ہے کہ میں نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور زمینیں حاصل کی، اور وہ میں نے سلجوق کے حصے میں رکھ دیں، اور میں آپ کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو آپ نے حاصل کیا ہے میں اسے کیوں چھینوں گا۔ تو اس کے بعد انال بے غصے میں آ کر اپنی تلوار نکال کر الپرسلان کی گردن پر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بہادر صاحب اور باقی سارے سپاہی بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انال بے کہہ رہا تھا کہ تمہیں بات کرنے نہیں آتی، تمہیں اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ چاہو تم میری گردن بھی اتار دو، میں چاوری صاحب کا بیٹا ہوں اور میں حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جو حق اور سچ کی بات ہوگی میں وہی کیا کروں گا۔ تو اس کے بعد انال بے بہت غصہ ہو جاتے ہیں، اور انال بے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میں سلجوق کا سرپہ سالار ہونے کی حیثیت سے اور تمہارا سردار ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چاوری صاحب کے بیٹے الپرسلان کو پکڑ لو اور اسے زندان میں قید کر دو، اور میرے اگلے حکم تک اسے گرفتار ہی رہنے دو۔ تو اس کے بعد الپرسلان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور اس پرکان قلعے کی دیواروں کے اوپر گورنر کے کمانوس اور رومن تیوجن اور الپا گوت اور تمام موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ مرکزی مقام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرکزی مقام پر خنک قبیلے کی بجائے سلجوق کی سلجوق ریاست کا پرچم ہے۔ تو یہ دیکھ کر رومن تیوجن گورنر کے کمانوس سے کہہ رہا تھا کہ گورنر آپ کا شک صحیح نکلا۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ الپرسلان نے اپنے خاندان سے علیحدگی ظاہری طور پر کی تھی، لیکن یہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہہ رہا تھا، جنرل دوکاس گورنر سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں وہ اڈا حاصل کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ سلجوق کو اس کے حوالے کر دے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس جنرل دوکاس سے کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے اور یہ اڈا کسی کے بھی حوالے کر دے، میں وہ اڈا لے کر ہی رہوں گا۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کے دروازے پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک بازنطینی سپاہی اپنے سپاہیوں کو اور مرے ہوئے سپاہی اور زخمی سپاہیوں کو گھوڑے کے اوپر لاد کر واپس آتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ڈبکیا کہہ رہی تھی کہ پھر ہم کیا کرتے، کیا ہم جنرل کو مرنے دیتے، کیا میں اپنے بابا کو مرنے دیتی۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی ان سپاہیوں کی تھی جو درجنوں میں ہیں اور وہ مر گئے ہیں۔ اور یہ بات سن کر گورنر کا کمانوس کافی حیران ہو جاتا ہے اور اسے جنرل پر کافی غصہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن گورنر کے کمانوس سے مزید پوچھ رہا تھا کہ اب آپ کا آگے کیا منصوبہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔